چشمے نم۔ بہت مدت سے ایسا ہے کہ تم خاموش رہتے ہو، کوئی گہرا ہے غم شاید جسے چپ چاپ سہتے ہو، یوں ہی چلتے ہوئے تنہا کوئی غمگین سا نغمہ تم اکثر گنگناتے ہو، دوران گفتگو یوں ہی ملے نظروں سے جب نظریں تو باتیں بھول جاتے ہو، کسی گمسم سی حالت میں یا پھر بارش کے موسم میں فقط اتنا ہی کہتے ہو، اداسی بے وجہ سی ہے، بہت بوجھل طبیعت ہے، بھلا سچ کیوں نہیں کہتے، کسی کو یاد کرتے ہو۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، نظریں دور کھڑکی پر جمی تھیں اور خیالوں میں کسی کا معصوم چہرہ بار بار ابھر رہا تھا، کسی کی مسکراہٹ سے بھرپور جھلمل کرتی آنکھیں اس کے خیالوں کی روح بھٹکا کر اسے دور اپنے ساتھ لے جاتی، کسی اور جہان میں، دور کہیں سے تہجد کی اذانیں سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ چونکا، یوں ہی ساری ساری رات گزر جاتی تھی اسے جاگتے ہوئے۔ نیندیں تو نہ جانے کب سے روٹ چکی تھیں، اگر کبھی نیند کی دیوی مہربان ہو بھی جاتی تو گزرا ماضی بھیانک خواب کی صورت آنکھوں میں آن ٹھہرتا اور پھر دوبارہ اس کے لیے سو پانا محال ہو جاتا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے وہ مڑا، باتھ روم کی جانب جاتے ہوئے الماری کے قریب رکا، کچھ سوچ کر الماری کھولی، اس کے سب سے چھوٹے دراز میں کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال کر رکھی وہ پائل نکالی، چاندی کی 5 سے 6 سالہ بچی کی پائل، انگلیوں کی پوروں سے اسے چھو کر اس نے کچھ محسوس کرنا چاہا، اینجل کے لیے اپنے خالص جذبات، اس کی اور اپنی دوستی، اس کی میٹھی میٹھی باتیں، اس کا وہ آنکھیں بند کر کے مسکرانا، بات کرتے ہوئے دونوں پونیاں جھلانا اور پھر اینجل کا اس سے بچھڑنا، دل میں ایک دم ٹیسے سی اٹھنے لگی، سر جھٹکتا وہ ہاتھ کھینچ گیا، چند لمحے بے بسی بھری نگاہوں سے اس پائل کو دیکھا، پھر ڈھیلے ہاتھوں سے الماری بند کر دی، گہری سانس بھرتا پیچھے ہوا، جیکٹ اتار کر سائڈ پر رکھی، سیاہ ٹی شرٹ کے بازو فولڈ کیے اور وضو کرنے کی نیت سے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر منہ پر پانی کے جھپٹے مارتے ہوئے اس کی نگاہیں سامنے لگے شیشے کی جانب اٹھیں، نظریں اپنی گہری سیاہ آنکھوں پر جمی تھیں، ہاتھ ساکت ہوئے، خیالوں کی روح پھر بھٹکنے لگی۔ تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں فرینڈ، کسی کی معصوم آواز کان میں گونجی۔ چند لمحوں بعد وہ آنکھوں میں لگائے لینس اتار رہا تھا، سیاہ رنگ کے لینس اتارنے کے بعد آنکھوں کا اصل رنگ واضح ہوا، گہری نیلی آنکھیں جن کے گرد سیاہ حاشیہ تھا جو اس کی آنکھوں کو منفرد سا بناتا۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھوں کو چھوا، اینجل کو اس کی آنکھوں کا رنگ بہت پسند تھا اور اس کی پسند سے تو راجا کو عشق تھا، لیکن وہ لینس استعمال کرتا تھا جس کے باعث آنکھوں کا رنگ سیاہ نظر آتا۔ اس کی زندگی میں سب سے بلند مقام پر فائز اس لڑکی کو اس کی نیلی آنکھیں پسند تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آنکھوں کا رنگ ساری دنیا سے چھپاتا تھا، تو اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اس کا باپ، ہاں بالکل اس کا باپ، جس سے اسے شدید نفرت تھی۔ راجا نے نقوش تو ماں سے چرائے تھے، لیکن آنکھوں کا رنگ باپ سے۔ اس کے باپ کی آنکھیں بھی نیلی تھیں، گہری نیلی، اور وہ جب جب آئینے میں خود کو دیکھتا اپنی آنکھوں کے رنگ کے باعث اسے اپنا باپ یاد آتا، خود میں اپنے باپ کا عکس دکھائی دیتا، اور زندگی میں وہ واحد انسان تھا جسے وہ کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے حافظے سے مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس پوری دنیا میں اسے سب سے زیادہ نفرت تھی تو اپنے باپ سے، اور اس کے بعد اسد شیرازی تھے۔ یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا، ایک کو وہ زندگی بھر دیکھنا نہ چاہتا تھا اور دوسرے کی زندگی میں خود داخل ہوا تھا اپنی مرضی سے، انتقام کی خاطر۔ پچھلے 3 دن سے راجا ابیہ کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد اسد شیرازی کے بتائے گئے ایک اڈے پر جا رہا تھا جہاں ناجائز اور غیر قانونی اسلحہ اور بارود رکھا گیا تھا، اور وہیں اسلحہ اندرون ملک دہشت گردوں تک پہنچایا جاتا۔ اس اسلحے اور بارود سے ہی دہشت گرد پاکستان میں لوگوں کو اپنی وحشت اور نفرت کا نشانہ بناتے اور بم دھماکوں میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں لیتے۔ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ اس دشمن ملک عناصر کے ساتھ اندرون ملک کے بڑے بڑے لوگ بھی ملے ہوئے تھے، فقط ذاتی مفاد اور پیسے کی لالچ میں۔ اگر تمام پاکستانی متحد ہو کر
ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لیں تو کسی کی جرت نہ ہو ہمارے وطن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی۔ لیکن یہاں کے لوگ اپنے وطن سے وفا کہاں کرتے ہیں؟ فرقہ واریت اور آگے سے آگے بڑھنے کا جنون انہیں محب وطن سے خود غرض انسان بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اسد شیرازی کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا جو دشمنوں کی خوشنودی کی خاطر وطن سے ہی غداری کرتے تھے۔ اسد شیرازی نے ان 3 دنوں میں راجا کو کچھ مشکل کام سونپے تھے، صرف اسے آزمانے کے لیے، اور اس کا بھروسہ جیتنے کی خاطر راجا نے وہ کام بخوبی سر انجام دیے تھے جس پر اسد شیرازی کی نظر میں اس کا ایک مقام بن گیا تھا۔ جس دن سے ابیہا کا اور اس کا جھگڑا ہوا تھا اس کے بعد سے ابیہا نے اس سے بات کرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ صرف اس سے نہیں، وہ اب اپنے فرینڈ سے بھی بہت کم بات کرتی، گمسم سی سب میں ہوتے ہوئے بھی سب سے لا تعلق رہتی۔ اس نے اب کلب جانا بھی چھوڑ دیا تھا، جینز کے ساتھ کرتے پہنتی، اب اسے شرٹس پہنے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا راجا نے، اور نہ ہی اس کے جسم کا کوئی حصہ بے حجاب دیکھا تھا۔ اس کی ڈریسنگ ابھی بھی ماڈرن تھی لیکن اب جسم اچھے سے ڈھکا ہوتا۔ اس بدلاؤ کی وجہ راجا کو اچھی طرح معلوم تھی اور اس کی ناراضگی کا بھی بخوبی اندازہ تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس دن وہ زیادہ ہی سخت رویہ اختیار کر گیا تھا، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید ابیہا اپنے منہ زور ہوتے ہوئے جذبات پر قابو نہ پا سکتی اور اس کے نرم لہجے کی بدولت اس سے امیدیں بھی وابستہ کر لیتی۔ اب کم از کم وہ اس سے مایوس ہو کر کسی اور کی زندگی میں شامل تو ہونے جا رہی تھی، اور راجا کو یقین تھا کہ بہت جلد وہ اسے بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ راجا نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو بلو جینز پر اسکن کرتا پہنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کندھوں پر دوپٹہ بھی موجود تھا اور بال کھلے تھے، اس کے پورے سراپے پہ حزن و ملال میں ڈوبا تھا۔ راجا کی بات پر لا تعلقی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اسے قطعی امید نہ تھی کہ وہ اس سے یہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ سامنے دیکھنے لگی، جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے آپ سے؟ راجا نے گاڑی کو موڑتے ہوئے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ نہ جانے کیوں وہ آج اس سے یہ پوچھ رہا تھا، ورنہ اسے کیا فرق پڑتا اس کی ناراضگی سے یا خوشی سے۔ ناراض وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی منانے والا ہو۔ میرے پاس نہ تو کوئی منانے والا ہے اور نہ ہی ناراض ہونے کا حق۔ خود پر قابو پاتے پاتے بھی آخر میں اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ رخ موڑ کر اس نے آنکھوں میں آئی نمی چھپانی چاہی۔ راجا خاموش چھا ہو گیا اس کی بات پر۔ اگر میں سوری کہوں اس دن کے اپنے رویے پر تو ابیہا سمجھ نہیں سکی کہ وہ معافی مانگ رہا ہے یا معافی کی اجازت، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس کی معافی سے ابیہا کے دل کی حالت تو نہیں بدل سکتی تھی۔ جو اس پر بیتی اور جو بیت رہی تھی اس میں تو کوئی فرق نہ آتا۔ ضرورت نہیں۔ گال پر پھسلتے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے بیگ پکڑا، بکس اٹھائیں اور دروازہ کھول کر گاڑی سے نکل گئی، اور اگر وہ مزید کوئی بات کرتا تو شاید وہ اپنا ضبط کھو بیٹھتی۔ راجا کی بے بسی سی نظریں اس کی پشت پر ٹک گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک معصوم لڑکی کا دل دکھا گیا تھا۔ میرے پاس نہ تو کوئی منانے والا ہے اور نہ ہی ناراض ہونے کا حق۔ شوخیاں چھوڑ دیں اس نے، ہر رنگ میں اداسی گھلتی جا رہی ہے۔ کوئی روٹھنے والے سے کہو آؤ دیکھ لو آ کر، وہ پاگل سی لڑکی سدھرتی جا رہی ہے۔ بالآخر منگنی کا دن بھی آ ہی گیا تھا، اور منگنی اسد شیرازی کی بیٹی کی تھی تو دھوم دھام بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسد شیرازی کے بہت سے جاننے والے اس تقریب میں موجود تھے، جن میں بڑے اور نامور بزنس مین بھی شامل تھے۔ راجا بغور ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ سیکیورٹی کا انتظام بھی انتہائی سخت رکھا گیا تھا۔ راجا سب گارڈز کو خاص ہدایت دے رہا تھا۔ گیٹ سے صرف ان لوگوں کو ہی گزرنے دیا جا رہا تھا جن کے پاس انٹری پاس تھا۔ اسد شیرازی کو خدشہ تھا کہ ان کے دشمن کہیں اس تقریب میں آ کر فنکشن کو تباہ نہ کر دیں، تبھی ہر چیز کا جائزہ وہ خود لے رہا تھا۔ راجا کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ اسد شیرازی نے سیکیورٹی کا سارا انتظام راجا کے سپرد کر دیا تھا کہ اسے راجا پر پورا بھروسہ تھا۔ للی کے پھولوں سے خوبصورتی سے سجے اسٹیج پر موجود کاؤچ پر ابیہا بیٹھی تھی اپنے منگیتر کے ساتھ۔ مختلف فوٹوگرافرز ان سے پوز بنواتے تصاویر لینے میں مصروف تھے۔ ایک طرف ڈی جے کا انتظام بھی تھا۔ ابیہا لائٹ پنک کامدار میکسی میں بالوں کا جوڑا بنائے لائٹ میک اپ پر نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔
راجا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ میک اپ بھی اس کے چہرے اور آنکھوں کی اداسی چھپا نہیں پایا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں افسوس سا ہوا۔ ابیہ کی بے ساختگی میں اٹھی نظر ڈنر سوٹ میں ملبوس راجا پر پڑی۔ اس کی بھیگتی نگاہوں میں شکایت سی تھی، جسے پڑھتا ہوا راجا رخ موڑ گیا۔ اسے حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ قریب سے گزرتے ویٹر کی ٹرے سے پانی کا گلاس تھام کر وہ اسٹیج سے رخ موڑ کر ایک ٹیبل کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک اسی وقت ابیہ اور اس کا ہونے والا منگیتر منگنی کی رسم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لڑکے نے اپنا بازو ابیہ کی کمر کے گرد حمائل کیا تھا۔ ابیہ نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی نظریں اور مسکراتے لب دیکھ کر ابیہ کو بھی زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجانی پڑی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ یہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جائے۔ سب لوگ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر دائرے کی صورت میں کھڑے تھے۔ راجا ان سب سے دور کرسی پر بیٹھا بے نیاز سا پانی پی رہا تھا۔ فوٹوگرافر جلدی جلدی تصاویر لیتے اس جوڑے کے خوشگوار لمحات کو قید کر رہے تھے۔ ان دونوں کے کھڑے ہوتے ہی منگنی کی رسم کے لیے اسد شرازی بھی اسٹیج پر آئے اور ابیہ کے پہلو میں کھڑے لڑکے کے فادر بھی۔ اسد شرازی نے مائک تھام کر گلا کھنکارا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ اس تقریب میں آئے اپنا قیمتی وقت نکال کر۔ اسد شرازی کی آواز گونج رہی تھی۔ راجا بیزار ہوتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھا، اکتاہٹ زدہ سا اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج میری بیٹی ابیہ کی منگنی ہے فراز آفندی کے ساتھ۔ راجا نام سن کر چونکا، بے ساختہ اس کے قدم رکے تھے۔ جی ہاں، آج کی یہ خوبصورت شام ڈبل سیلیبریشن کی شام ہے، کیونکہ آج کی شام نہ صرف میری بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے، بلکہ میں اور میرا بہترین دوست مرزا جمال آفندی اپنی برسوں پرانی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے جا رہے ہیں۔ تالیاں بجنے لگی تھیں۔ راجا کے قدم مڑنے سے انکاری ہو گئے۔ دل میں دہشت سے دعا جاگی تھی کہ جو اس نے سنا غلط ہو۔ وہ مڑنے سے ڈر رہا تھا کہ اگر مڑا تو شاید پتھر میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن مڑنا تو تھا ہی۔ اسٹیج پر نظر پڑتے ہی اس کی نگاہیں ساکت ہوئی تھیں۔ لڑکے کے فادر کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ دھڑ 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 ساتوں آسمان اس کے سر پر گرے تھے۔ اس کے حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ دل کی دھڑکن رکتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ چہرے کے رنگ بدلنے لگا۔ سامنے اب ابیہ اور فراز آفندی ایک دوسرے کو رنگز پہنا رہے تھے۔ اس تقریب میں موجود ہر شخص خوش تھا، اس بات سے بے خبر کہ راجا کے دل پر کیسی قیامت گزری تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے چہرے پر شوق، حیرت، بے چینی، اضطراب کے ملے جلے تاثرات ابھرے تھے، جنہیں چھپانے میں وہ ناکام رہا۔ مرزا جمال آفندی، اس کے لبوں سے سرسراتا ہوا سا نام نکلا۔ اس نے ساری زندگی جس شخص کا سامنا نہ ہونے کی دعائیں مانگی تھی، آج وہی شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ابیہ کے ہونے والے سسر کے طور پر بمشکل خود کو سنبھالتا وہ لڑکھڑاتے ڈگمگاتے قدموں سے وہاں سے نکلا۔ راجا، اس سے پہلے کہ وہاں سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف جاتا، اسد شرازی نے اسے دیکھ کر مائک میں اسے پکارا تھا۔ راجا، اس سے پہلے کہ وہ ہال سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف جاتا، اسد شرازی نے اسے دیکھ کر مائک میں اسے پکارا تھا۔ راجا، جو وحشت زدہ سا ہو رہا تھا اور اس وقت اسے تنہائی کی شدت سے طلب تھی۔ اسد شرازی کی بات سن کر رکا۔ آنکھیں سختی سے میچتے ہوئے اس نے آنکھوں کی سرخی کو کم کرنا چاہا۔ مٹھیاں بیچے گہری سانسیں بھرتے وہ خود پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ راجا، یہاں آؤ، اسٹیج پر۔ اسد شرازی دوبارہ مخاطب ہوا۔ اس کی بات پر سب کی نگاہیں راجا کی طرف اٹھیں۔ فرار کی کوئی راہ نہ پاتے ہوئے راجا مڑا۔ بھاری ہوتے قدموں کو بمشکل دھکیلتا ہوا وہ اسٹیج پر آیا۔ اسد شرازی نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ مرزا جمال آفندی، یہ ہے راجا، میری بیٹی ابیہ کا گارڈ، اور یوں سمجھ لو اب سے یہ میرا دایاں ہاتھ بھی ہے، میری طاقت۔ اور راجا، یہ ہے مرزا جمال آفندی، میرا دوست اور ابیہ کا ہونے والا سسر۔ اسد شرازی نے فخر سے راجا کا تعارف اپنے دوست سے کروایا اور مرزا جمال آفندی کو بھی راجا سے متعارف کروایا۔ ہیلو، مرزا جمال آفندی نے سر ہلاتے ہوئے راجا کو مخاطب کیا، جبکہ اس کا نام سن کر پرسوچ نظریں راجا پر ہی جمی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس نام سے انہیں بہت کچھ یاد آیا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو سر۔ راجا خود کو سنبھالنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا، تبھی دھیمی آواز میں کہہ کر سر ہلایا۔ سامنے کھڑا شخص اس کے چہرے سے دل میں جلتی آگ کا اندازہ نہ لگا پایا تھا۔
راجا نے چپتی ہوئی سی ایک نگاہ مرزا جمال آفندی اور ساتھ کھڑے فراز آفندی پر ڈالی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک پل کو اپنے بیٹے کا گمان ہوا۔ میرے بیٹے کا نام بھی راجا تھا، لیکن اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں۔ مرزا جمال آفندی کا لہجہ حسر زدہ سا تھا۔ فراز آفندی نے بھی عجیب سے انداز میں راجا کو دیکھا۔ مرزا جمال کی بات پر اسد شیرازی کچھ کہنے ہی والا تھا جب راجا کی سرد سی آواز ابھری۔ میرے ایک دوست کی شکل اوباما سے ملتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اوباما ہے یا اوباما کا بھائی۔ پھر میرا تو فقط نام ملتا ہے آپ کے بیٹے سے۔ اس کے لہجے میں موجود چبھن نے مرزا جمال کو چونکا دیا۔ ایکسکیوز می سر، مجھے سیکیورٹی کو دیکھنا ہے۔ ہیو فن، وہ اسد شیرازی سے کہہ کر فوراً اسٹیج سے اتر آیا۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے سینے میں جو طوفان برپا تھا، اگر مزید کچھ دیر وہ مرزا جمال آفندی کے سامنے رہتا تو شاید اس کے دماغ کی کوئی نس ہی پھٹ جاتی۔ مرزا جمال آفندی کو اسد شیرازی کی پارٹی میں اس کے دوست کی حیثیت سے دیکھ کر راجا کو دھچکا لگا تھا۔ دوسری بات جس سے وہ شاکڈ ہوا تھا وہ تھا فراز آفندی کا مرزا جمال آفندی کے ہمراہ اس کے بیٹے کی حیثیت سے ہونا۔ وہ جو جگہ راجا کی تھی، وہ جو حق راجا کا تھا، مرزا جمال آفندی کیسے کسی کو اتنی آسانی سے وہ حق دے سکتے تھے؟ فراز آفندی تو اس کے چچا کا بیٹا تھا نا، مرزا جمال آفندی کا بھتیجا، پھر وہ مرزا جمال آفندی کے بیٹے کی حیثیت سے ان کے ساتھ کیسے؟ راجا الجھ کر رہ گیا۔ اتنے عرصے بعد اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر ایک پل کو اس کا بھی دل چاہا تھا کہ اپنے باپ کے سینے سے جا لگے، کسی چھوٹے بچے کی طرح روتے ہوئے انہیں خود پر بیتا ہر ظلم بتائے، زندگی نے اس کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا وہ سب کچھ بیان کرے ان سے۔ عرصے بعد کوئی اپنا سامنے آیا تھا اور اس کا دل چاہا تھا کہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے سینے کے اندر معجزاً درد کے دریا کو آنسو کے رستے باہر نکال پھینکے۔ نہ جانے کتنا عرصہ ہوا تھا اسے روئے ہوئے، دل کا بوجھ ہلکا کیسے کرے۔ عرصے بعد کوئی اپنا سامنے آیا اور اس کا دل چاہا تھا کہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے سینے کے اندر معجزاً درد کے دریا کو آنسوؤں کے رستے باہر نکال پھینکے۔ نہ جانے کتنا عرصہ ہوا تھا اسے روئے ہوئے، دل کا بوجھ ہلکا کیے ہوئے، لیکن یہ کیفیت فقط ایک لمحے کی تھی۔ اگلے ہی پل وہ خود پر وہی بے حسی کا خول چڑھا چکا تھا۔ انہیں ایک پل کے لیے بھی شک نہیں ہونے دیا کہ سامنے کھڑا وہ لڑکا جس کا نام سن کر انہیں اپنے بیٹے کا گمان گزرا تھا، وہ واقعی ان کا ہی بیٹا تھا۔ شاید انہوں نے بھی راجا کی طرح یوں اس طرح اپنے بیٹے سے سامنا ہونے کا کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، یا شاید ان کے نزدیک راجا بھی دنیا کی ان گلیوں میں در در کی ٹھوکریں کھاتا موت کی آغوش میں جا چکا تھا۔ خیر جو بھی تھا، راجا نے طے کر لیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی ان کے سامنے نہیں جائے گا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر راجا نے اپنے ایک دوست کے ذریعے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور جو کچھ معلوم ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ سب کچھ جان کر راجا کئی لمحوں تک کچھ نہ بول پایا۔ دوست کی دی رپورٹ کے مطابق مرزا جمال آفندی بھی مافیا میں اور غیر قانونی دھندوں میں ایک جانا پہچانا نام تھا، اور ایک جیسے دھندے ہونے کے باعث ہی اسد شیرازی سے ان کی دوستی ہوئی تھی۔ راجا پر مزید انکشافات یہ ہوئے کہ راجا کی ماں کے مرنے کے بعد مرزا جمال نے مزید 3 شادیاں کیں، لیکن تینوں بیویوں میں سے کسی ایک سے بھی انہیں اولاد عطا نہ ہوئی۔ شاید قدرت نے ان سے انتقام لیا تھا پہلی 2 اولادوں کی قدر نہ کرنے کا۔ ان کے چچاؤں نے مرزا جمال آفندی سے فقط اتنا ہی کہا تھا کہ راجا حد سے زیادہ بدتمیز ہو چکا تھا اور ان کے لاڈ پیار کے باوجود ان سے جھگڑتا، اور یوں ہی ایک دن وہ اپنی بہن کو لے کر گھر سے بھاگ گیا۔ انہوں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ کہیں نہ ملے۔ مرزا جمال آفندی کو تاؤ تو آیا ان کی اس لاپرواہی پر، گھر والوں سے ان کا جھگڑا بھی ہوا اس بات پر کہ وہ اولاد تھی ان کی۔ خود اپنے طور پر بھی راجا اور گڈی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ان کے نہ ملنے پر وہ مایوس سے دبئی واپس لوٹ گئے۔ ان کے سر پر زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنے کا جنون سوار تھا، وہیں غیر قانونی دھندوں میں پڑھ کر وہ آگے سے آگے بڑھتے گئے، حلال و حرام کی تمیز بھول گئے۔ بینک اکاؤنٹس بھرنے لگے، لیکن اللہ نے ان سے باپ بننے کا اعزاز چھین لیا۔ بہت علاج کروانے کے بعد بھی جب وہ باپ نہ بن سکے تو پاکستان بات کر کے اپنے بھتیجے کو وہیں بلوا لیا جو ان کے کاروبار میں مدد کر سکے۔ ان کی وجہ سے ہی پاکستان میں باقی خاندان کے حالات بھی سدھر گئے تھے، سب عیش کر رہے تھے ان کی دولت کے بل بوتے پر۔ اسی لیے چھوٹے بھائی نے بلا چونچ راہ فراز انہیں سونپ دیا۔ مرزا جمال نے فراز کو سب کے سامنے اپنے بیٹے کی حیثیت سے متعارف کروایا، اور فراز جو پہلے ہی گنڈا گردی اور مار پیٹ میں پاکستان کی کئی بار جیل جا چکا تھا،
اس کے لیے مافیا میں رہ کر پیسہ کمانا اور ناجائز طور پر لوگوں کا خون بہانا قطعاً مشکل کام ثابت نہ ہوا۔ دبئی میں سخت سیکیورٹی ہونے کے باوجود اپنے غیر قانونی کام پر سر انجام دے رہے تھے۔ مرزا جمال نے فراز کو اس کام کے مزید داوپیچ بھی سکھا دیے اور یوں ان کا کام ترقی کرنے لگا۔ حرام مال آخر کتنے عرصے تک انہیں خوش رکھتا۔ فراز آفندی کی شادی مرزا جمال آفندی نے دبئی میں ہی اپنے ایک جاننے والی کی بیٹی سے طے کر دی۔ اسی سلسلے میں پاکستان سے بھی سب کو بلایا گیا۔ مرزا جمال آفندی نے ان کے ٹکٹس وغیرہ کا انتظام بھی خود کیا، اور فراز آفندی کی شادی سے 2 دن قبل جب وہ سب پاکستان سے دبئی جا رہے تھے، پلین کریش ہونے کے باعث سب کے سب جاں بحق ہو گئے۔ اللہ کا عذاب اترا تھا شاید ان پر، اپنے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل چکی تھی۔ ان سب نے راجہ اور گڈی کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی موت کی خبر سن کر راجہ کا دل سخت اذیت سے دوچار ہوا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، لیکن راجہ نے آج تک انہیں کبھی بد دعا نہ دی تھی۔ اس کے باوجود اللہ نے انصاف کیا تھا ان کے ساتھ۔ بے شک وہ ہر چیز کا پورا بدلہ لینے والا ہے۔ اب راجہ کو آنے والے دنوں کے لیے اپنی حکمت عملی طے کرنی تھی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔